اوپر آتے ہی مراد خان نے کہا، ایک ایک کر کے 15-15 سیکنڈ کا وقفہ ڈال کر باہر نکلو۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ سب سے پہلے عمران جہاز سے باہر نکلا اور جس طرف ٹیلا تھا وہاں کی طرف چل پڑا۔ اس کے 15 سیکنڈ کے بعد ہاشم خان اور آخر میں مراد خان باہر نکلا۔ تینوں الگ الگ چلتے جہاز سے کچھ فاصلے پر جو پتھریلا ٹیلا تھا اس طرف چل پڑے اور جا کر بیٹھ گئے۔ مراد خان نے عمران سے کہا، عمران ریکی کر کے دیکھو کہ آس پاس کوئی آدمی تو نہیں چل رہا۔ عمران وہاں سے نکل کر سمندر کے ساحل کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ اس دوران اس کی تیز نگاہیں چاروں طرف گھوم رہی تھیں۔ وہاں دور دور تک اسے کوئی انسان چلتا نظر نہیں آ رہا تھا۔ اسی طرح ٹہلتے ٹہلتے مراد خان اور ہاشم کے پاس واپس آ گیا۔ مجھے کوئی آدمی نظر نہیں آیا۔ ٹھیک ہے، مراد خان بولا، اب ہم کم از کم 10 منٹ کا وقفہ ڈال کر واپس جائیں گے اور جہاں سے ہم نے پتھریلے ٹیلوں کا موڑ گھوما تھا وہاں بیٹھ کر ایک دوسرے کا انتظار کریں گے۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ سب سے پہلے عمران گیا اور سمندر کے کنارے چلتا پتھریلے ٹیلوں کے پیچھے آ کر بیٹھ گیا۔ 10 منٹ بعد ہاشم خان باہر گیا اور پھر عمران کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ آخر میں مراد خان بھی وہاں پر پہنچ گیا۔ وہ تینوں اٹھے اور تیز تیز قدموں سے گنٹور کی بندرگاہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس دوران آسمان پر سیاہ گھٹائیں چھانے لگی تھی اور کسی بھی وقت بارش ہو سکتی تھی۔ مراد خان کہنے لگا، ہمیں وجے واڑہ جانے والی جو بھی لاری ملے اسے پکڑ لینا۔ اب یہاں کوئی کام نہیں، ویسے بھی ہمیں اس علاقے میں زیادہ دیر تک نہیں رکنا۔ پیدل چلتے چلتے وہ بندرگاہ کے آس پاس کی آبادی والے علاقے میں آ گئے۔ لاری اڈا یہی تھا۔ ایک لاری ابھی ابھی آ کر رکی تھی اور مسافر اترے تھے۔ معلوم ہوا کہ یہی لاری واپس وجے واڑہ جائے گی۔ انہوں نے ٹکٹ خریدے اور جیسے ہی لاری خالی ہوئی اس میں داخل ہو کر نشستوں پر بیٹھ گئے۔ مراد خان نے ہدایت کی کہ واپسی کا سفر الگ الگ سیٹوں پر بیٹھ کر کریں۔ لاری میں وجے واڑہ جانے والے مسافر الگ آ کر بیٹھنے لگے تھے۔ تھوڑی دیر میں لاری بھر گئی۔ ڈرائیور اور کلینر بھی آ گئے۔ لاری اڈے میں سے نکلی اور ایک قریبی پیٹرول پمپ پر پیٹرول لینے کے لیے رکی۔ تیل کی ٹنکی فل کروانے کے بعد لاری وجے واڑہ کی طرف روانہ ہو گئی۔ یہ بھی کھڑکھڑاتی ہوئی پرانی لاری تھی۔ ڈرائیور راستے میں رک کر سواریاں اٹھا رہا تھا۔ آتی دفعہ بھی لاری 1 گھنٹے کا سفر 1.25 گھنٹے میں طے کر کے وجے واڑہ پہنچنے کے بعد تینوں مجاہد اکٹھے ہو گئے اور اپنے ہیڈ آؤٹ کی طرف چل پڑے۔ ایک خاص مقام پر آ کر معمول کے مطابق وہ الگ الگ ہو گئے اور الگ الگ راستوں سے جنگل میں داخل ہونے کے بعد خفیہ کمین گاہ میں پہنچے۔ وہ کوٹری مراد خان نے کیمرہ نکال کر ہاشم سے کہا، تم اور عمران دونوں یہاں سے شہر کی طرف روانہ ہو جاؤ۔ تم ٹیکسی لے جاؤ گے کیونکہ گاڑی سکندر ہوٹل میں ہی لے گیا تھا۔ راستے میں تم کو نیگیٹو اپنے خاص آدمی کے حوالے کرتے ہوئے جانا ہے تاکہ وہ جلدی اس کے نیگیٹو کو ڈیولپ کر دے۔ اس کے بعد تم دونوں اپنے ہوٹل میں چلے جاؤ گے۔ پھر اس نے عمران کی طرف متوجہ ہو کر کہا، میں شام کو تمہارے پاس ہوٹل میں آؤں گا اور اپنے ساتھ خفیہ کوڈ نمبر کی اتاری ہوئی فوٹو بھی لے آؤں گا۔ وہیں بیٹھ کر یہ طے کریں گے کہ اب ہمیں آگے کیا کرنا ہے، لیکن یہاں سے نکلنے سے پہلے اپنا لباس تبدیل کرنا مت بھولنا۔ تم وہی لباس پہن لو گے جو یہاں سے نکلتے ہوئے تم نے پہنا تھا اور اسی لباس میں تم 5 اسٹار ہوٹل میں پہنچو گے۔ عمران نے جواب دیا، ٹھیک ہے، اور دونوں دوسری چھوٹی کوٹری میں چلے گئے۔ وہاں ہاشم خان نے شوفروں والی سفید وردی پہن لی اور عمران نے پرانی پتلون جیکٹ اتار کر سیٹھ اگروال کا ریشمی کرتا پاجامہ پہن لیا۔ گلے میں سونے کی زنجیر اور انگلیوں میں قیمتی انگوٹھیاں بھی پہن لی۔ اس کے بعد دونوں کوٹری کی کھڑکی میں سے نکل کر خفیہ کمین گاہ کے عقبی جنگل میں سے گزرنے کے بعد بڑی سڑک پر آ کر کسی ٹیکسی کا انتظار کرنے لگے۔ وجے واڑہ بڑا شہر تھا۔ وہاں شہر کی تقریباً ہر سڑک پر ٹیکسی وغیرہ بآسانی مل جاتی تھی۔ چنانچہ ایک خالی ٹیکسی دیکھ کر ہاشم خان نے اشارہ کیا۔ ٹیکسی ان کے قریب آ کر رکی۔ ہاشم خان
آگے ڈرائیور کے ساتھ اور عمران پچھلی نشست پر بیٹھ گیا۔ ہاشم یہ ظاہر کرنا چاہتا تھا کہ یہ میرے باس سیٹھ صاحب ہیں اور میں ان کا شوفر ہوں۔ ہاشم نے ٹیکسی ڈرائیور کو ایک خاص جگہ پر چلنے کو کہا۔ اس جگہ اسے فلم کے نیگیٹو دینے تھے۔ کیمرے میں سے نیگیٹو نکال کر اس نے اس کا چھوٹا سا رول جیب میں رکھ لیا۔ گاڑی شہر کی ایک بارونق علاقے میں سے گزر رہی تھی۔ ایک شاپنگ مال کی بلند و بالا عمارت کے کونے میں ہاشم نے گاڑی رکوائی اور گردن موڑ کر عمران سے کہا، سیٹھ جی میں 1 منٹ میں آتا ہوں۔ عمران نے کہا، زیادہ دیر نہ لگانا، ابھی آیا سر۔ یہ کہہ کر ہاشم خان گاڑی سے اتر کر شاپنگ پلازا میں داخل ہو گیا۔ وہ فلم کا نیگیٹو دینے گیا تھا۔ یہاں ان کا ایک خاص کاٹھواڑی مسلمان مجاہد تھا جس سے وہ اس قسم کا رازداری کا کام کروایا کرتے تھے۔ عمران کو اس نے اس لیے سیٹھ صاحب کہہ کر مخاطب کیا تھا کہ ٹیکسی ڈرائیور کو کسی قسم کا کوئی شک نہ پڑے۔ نیگیٹو کی فلم دے کر وہ واپس آ گیا اور گاڑی 5 اسٹار ہوٹل کی طرف روانہ ہو گئی۔ 5 اسٹار ہوٹل کی پارکنگ میں اس نے آ کر گاڑی ایک طرف کھڑی کرا دی۔ ٹیکسی کو انہوں نے ہوٹل کے باہر ہی چھوڑ دیا۔ عمران نے کہا، سکندر علی اوپر کمرے میں ہی ہوگا، تم یہاں گاڑی میں ہی رہو، میں سکندر کو نیچے بھیج دیتا ہوں، تم نیچے ہی کھانا کھا لینا۔ عمران اوپر کمرے میں آ گیا۔ سکندر علی اس کا انتظار کر رہا تھا۔ عمران کو دیکھتے ہوئے بولا، سر مشن کیسا رہا؟ عمران نے اسے ساری کہانی سنا دی اور کہا، ہمیں پاتال کی نشانیوں والے جہاز کے تہہ خانے سے خفیہ کوڈ مل گیا ہے، اب خدا کرے یہی کوڈ نمبر ہو۔ سکندر علی نے پوچھا، یہ کیسے ثابت ہوگا کہ یہی کوڈ نمبر اصلی کوڈ نمبر ہے؟ عمران کہنے لگا، ہم یہ نمبر یہاں سے بازریہ خفیہ فیکس اوپر اپنی ہائی کمانڈ ایجنسی کو بھیج دیں گے۔ اس کوڈ کے ساتھ ایٹمی مٹیریل کے سلنڈر کے اپنے سیریل نمبر بھی لکھے ہوں گے، ہم وہ بھی کوڈ نمبر کے ساتھ بھیج دیں گے۔ ان کی مدد سے ہائی کمانڈ کو فوراً علم ہو جائے گا کہ یہ کوڈ نمبر اصلی ہے یا نہیں۔ سکندر علی بولا، خدا کرے یہ کوڈ نمبر اصلی ہو۔ عمران نے کہا، میرا تجربہ کہتا ہے کہ یہ نمبر اصلی ہی ہے، باقی اگر یہ نقلی نکلا تو ہمیں ایک بار اصلی نمبر کی تلاش کا کام شروع کرنا پڑے گا۔ ہم ہمت ہارنے والے نہیں ہیں اور ہم ہمت ہارنے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہیں۔ عمران نے نیچے سروس کو فون کر کے اوپر کھانا منگوا لیا۔ وہ دونوں مجاہد کھانا کھانے اور باتیں کرنے لگے۔ کھانے کے بعد وہ کافی پی رہے تھے کہ ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ عمران نے ریسیور اٹھایا۔ دوسری طرف سے ٹیلی فون آپریٹر کی آواز آئی، سیٹھ اگروال جی سے بات کرنی ہے؟ عمران نے کہا، ہاں میں ہی جیسی اگروال بول رہا ہوں۔ آپریٹر نے کہا، سر آپ سے راگنی مہرا جی بات کرنا چاہتی ہیں۔ عمران نے ریسیور کے ماؤتھ پیس پر ہاتھ رکھ کر دھیمی آواز میں سکندر علی سے کہا، یہ کمبخت وہی رات والی دیوداسی ہے؟ پھر اس نے ہاتھ ہٹا کر آپریٹر سے کہا، بات کراؤ۔ دوسرے لمحے دیوداسی راگنی مہرا کی آواز آئی، سر جیسی اگروال جی بول رہے ہیں؟ عمران نے کہا، ہاں راگنی جی میں اگروال آپ کا سیوک بول رہا ہوں، کہیے کیسے ہماری یاد آ گئی؟ راگنی مہرا نے فکر امیز لہجے میں کہا، سیٹھ جی ہم تو آپ کو اسی دن سے یاد کر رہے ہیں جس دن سے آپ سے پہلی دفعہ ملاقات ہوئی تھی، آپ ہی نے ہمیں نہیں بلایا۔ عمران نے بھی تکلفانہ طور پر کہا، ارے نہیں راگنی جی، ہم نے آپ کو کہاں بلایا ہے؟ کانتی لال کا وہ نام لے کر جو راگنی کو بتایا گیا تھا اس کا کیا حال ہے؟ مہاشے جی کیسے ہیں؟ عمران نے کہا، بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، آپ نے پتہ نہیں ان پر کیا جادو کر دیا ہے کہ اب کو وہ بہت یاد کر رہے تھے۔ راگنی مہرا نے کہا، ہم تو صرف آپ کو یاد کرتے ہیں، میں آج رات فارغ ہوں، کہیں تو میں آ جاؤں، چائے کے ایک کپ کے ساتھ بات چیت بھی کر لیں گے، کچھ اپنا حال سنائیے گا، کچھ ہم اپنا حال سنائیں گے۔ عمران نے کہا، آج رات ایک بزنس پارٹی کے ساتھ اپوائنٹمنٹ ہے، ایسا کریں کہ آپ اپنا نمبر مجھے لکھوا دیں، اگر پارٹی وجے واڑہ کی فلائٹ نہ پکڑ سکی تو میں آپ کو بلوا لوں گا۔ راگنی جی نے کہا، میرا نمبر لکھ لیجئے، اور راگنی مہرا نے اپنا نمبر عمران کو لکھوا دیا۔ اس کے بعد فون بند کر کے عمران نے سکندر علی سے کہا، اس مصیبت سے بھلا میں کیسے
مل سکتا ہوں؟ سکندر علی کچھ سوچتے ہوئے بولا، سر مجھے اس عورت پر کچھ شک سا پڑ رہا ہے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ عمران نے پوچھا۔ سکندر علی، اس قسم کے پیشہ سے جو عورتیں وابستہ ہوتی ہیں وہ صرف ایک رات کے لیے دوست بننے والوں کے بعد کبھی کسی کو یاد نہیں کرتی۔ اس عورت نے آپ کو کانتی لال کو یاد ہی نہیں رکھا بلکہ ٹیلی فون کر کے دوبارہ ملنے کی خواہش کا اظہار بھی کیا ہے۔ عام طور پر ایسی عورتیں اس قسم کا رویہ اختیار نہیں کرتی، اس طرح سے ان کے بزنس میں فرق پڑتا ہے۔ یہ عورت تو آپ اپنے ملنے والوں کے آتش شوق کو اس طرح بھڑکاتی ہے کہ وہ خود ان کو فون کریں۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس عورت راگنی مہرا کے دل میں کچھ اور ہی ہے۔ عمران ہنس پڑا۔ ارے سکندر بھائی، تم بھی نوجوان ہو، تمہیں اس قسم کے معاملات کا اتنا تجربہ نہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، اس عورت کا تو کاروبار ہی یہی ہے۔ ویسے تمہارا تجسس دیکھ کر مجھے خوشی ہوئی، تمہیں راگنی پر اتنا شک و شبہ دیکھ کر مجھے اچھا لگا۔ ایک کمانڈو، بلکہ خاص طور پر ایک جاسوس دوسرے پر جس قدر شک کرے وہ اتنی ہی ترقی کرتا ہے۔ راگنی مہرا کو بھول جاؤ، سکندر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سر آپ مجھ سے زیادہ تجربہ کار ہیں، مجھ سے سینئر ہیں، ہو سکتا ہے میں ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ عمران نے کہا، چلو مجھے چائے کی ایک اور پیالی بنا دو، آج چائے بڑی تازہ تھی۔ سکندر علی چائے بنا رہا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ عمران سمجھ گیا کہ یہ مراد خان ہی ہے، کیونکہ وہ ہمیشہ دروازے پر 3 بار دستک ہی دیتا ہے، کبھی گھنٹی نہیں بجاتا تھا۔ اس نے سکندر سے کہا، چائے بعد میں بنانا، پہلے دروازہ کھولو، مراد خان آ گیا ہے۔ سکندر نے جلدی سے اٹھ کر دروازہ کھول دیا اور مراد خان اندر داخل ہو گیا۔ سکندر نے دروازہ بند کیا تو مراد خان نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا چھوٹا بریف کیس کافی ٹیبل پر رکھ دیا اور سکندر سے کہا، اب کوئی بھی آئے دروازہ مت کھولنا۔ عمران نے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھا کر کہا، میں کاؤنٹر پر بھی کہہ دیتا ہوں کہ مجھ سے کوئی بھی ملنے آئے یا کوئی ٹیلی فون کال آئے تو اسے لیٹر آن کرا دیں، میں ایک ضروری کاروباری میٹنگ میں بیٹھا ہوا ہوں۔ عمران نے فون پر نیچے یہ پیغام دے دیا تھا۔ اس دوران مراد خان نے بریف کیس کے ایک خانے سے فلم کے نیگیٹو کی بڑی فوٹو نکال کر میز پر رکھ دی۔ ہمارے دوستوں نے بڑے اچھے پرنٹ نکالے ہیں، یہ دیکھو میں نے اس کا درمیانے سائز کا پرنٹ بڑا کروا لیا ہے۔ اس کی 6 کاپیاں نکلوائی ہیں، 3 کاپیاں اپنے پاس رکھی ہیں اور 3 اوپر ہائی کمانڈ کو بھجوا دیں گے۔ عمران کہنے لگا، کیا ہم اس سے ہائی کمانڈ کو بذریعہ فیکس نہیں بھیج سکتے؟ میرا خیال ہے فیکس کا طریقہ محفوظ رہے گا۔ مراد خان بولا، یہ مٹیریل بذریعہ فیکس بھیجنے کا میں خطرہ مول نہیں لے سکتا، فیکس کے کسی وقت بھی سگنل کی وجہ سے چوری کیا جا سکتا ہے۔ بھارت کی خفیہ ایجنسیاں فیکس سگنلز کو چیک کر سکتی ہیں، یہ ہمارا ایک خاص آدمی خود لے کر جائے گا۔ پھر وہ تصویروں کو دیکھنے لگے، بالکل اصل کے مطابق تھی، بلکہ اصل سے بھی کچھ زیادہ ہی صاف نظر آ رہی تھی۔ عمران نے پوچھا، اس کے نیگیٹو کی ہمیں سخت حفاظت کرنی ہوگی؟ مراد خان بولا، نیگیٹو ہمارے فوٹوگرافر مجاہد کے پاس ہمیشہ محفوظ رہے گا، ہمیں 10 سال بعد بھی اس کو طلب کریں گے تو ہمیں مل جائے گا۔ سکندر نے مراد کے لیے بھی چائے بنا دی۔ مراد خان نے تصویر لفافے میں ڈال کر اپنے بریف کیس کے خفیہ خانے میں سنبھال کر رکھ لی۔ میرا خیال ہے کہ اس نقشے میں جو ایٹمی مٹیریل سلنڈروں کے آگے ان کے کیمیکلز کی تجزیے کے نمبر لکھے ہیں، وہ ان کی مدد سے لازمی ان کو کوڈ نمبر اور اصلی کی تصدیق ہو جائے گی۔ مراد خان بولا، تمہارا خیال بالکل صحیح ہے، نقشے میں جو سلنڈروں کے نمبر شمار کے ہندسے لکھے ہوئے ہیں وہ ان سلنڈروں میں موجود ایٹمی مٹیریل کی کیمیائی تعداد کو ہی شو کرتے ہیں۔ ان کی مدد سے ہمارے سائنسدانوں کو فوراً پتہ چل جائے گا کہ کوڈ نمبر جو نقشے کے نیچے لکھا ہوا ہے صحیح ہے یا نقلی ہے۔ اگر سلنڈر کیمیائی نمبر نہ لکھے ہوتے تو ہمارے ہائی کمانڈ کے سائنسدانوں کو دقت پیش آتی۔ اب ان کا کام
آسان ہو جائے گا۔ عمران نے پوچھا، ہمیں اس کا علم کب تک ہو جائے گا کہ یہ خفیہ کوڈ نمبر اصلی ہے یا نہیں؟ جب تک ہمیں اس کی نمبر کی حقیقت کا معلوم نہیں ہوتا، ہمارا مشن آخری مرحلے میں شامل نہیں ہوگا۔ مراد خان چائے کا گھونٹ پینے کے بعد بولا، اس کام میں کچھ نہیں تو 1 ہفتہ تو ضرور لگ جائے گا۔ ہمارا جو آدمی یہ فوٹو کاپی لے کر جائے گا، اسے کہیں جہاز سے، کہیں ٹرین سے، کہیں دشوار گزار جنگلی راستوں پر پیدل سفر کرنا پڑے گا۔ بہرحال یہ 1 ہفتہ تو ہمیں بہرحال صورت انتظار کرنا ہی پڑے گا۔ یہ دعا کرو کہ ایٹمی مٹیریل کا یہ کوڈ نمبر اصلی ہو۔ اس کے بعد پاکستان بھی بھارت کے نئے ایٹمی ہتھیار کا توڑ دریافت کرنے کے قابل ہو جائے گا۔ سکندر علی نے کہا، اگر یہ کوڈ نمبر اصلی نکلا ہے تو ہمارے ملک کو تو بھارت کے نئے ہتھیار کا توڑ نکلنے کے لیے جواب مل جائے گا۔ پھر پرانے لائٹ ہاؤس والی لیبارٹری کو تباہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بھارت اگر نیا ایٹمی راکٹ ایجاد کرتا ہے تو اسے گرا دیں گے، ہمارے پاس بھی تو اس کا توڑ موجود ہوگا، اور یہ بات بھارت کی خفیہ ایجنسی معلوم کر لے گی کہ پاکستان نے ان کے نئے ہتھیاروں کا توڑ دریافت کر لیا ہے، اور یہ معلوم بھی ہو جانے کے بعد کہ بھارت پاکستان کے خلاف کبھی یہ ایٹمی راکٹ استعمال نہیں کرے گا۔ مراد خان نے کہا، اصولی طور پر تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن بھارت کو معلوم ہو بھی گیا تو پاکستان نے اس کے ایٹمی راکٹوں کا توڑ دریافت کر لیا ہے تو پھر بھی وہ یہ ایٹمی راکٹ ضرور بنائے گا۔ لائٹ ہاؤس والی لیبارٹری کو تباہ کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس تباہی کے ساتھ ہی فرانس سے منگوائے ہوئے ایٹمی مٹیریل کے سارے سلنڈر بھی بھسم ہو جائیں گے، اور بھارت کا نئے ایٹمی راکٹ کی تیاری کا کام از کم 2-3 برس کے لیے کھٹائی میں پڑ جائے گا۔ یہی وہ کم از کم 2 برس ہوں گے تو یہ ایٹمی راکٹ دوبارہ تیار نہیں کر سکے گا، اور آج کے جدید سائنسی دور میں ایٹمی اسلحے کی تیاری میں 2 سال کا وقفہ کوئی معمولی بات نہیں ہوتی۔ اس دوران دوسرا ملک ایٹمی ٹیکنالوجی میں بہت آگے نکل سکتا ہے۔ عمران نے سکندر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اب تم سمجھ گئے ہوگے کہ خفیہ کوڈ نمبر معلوم کرنے کے علاوہ پرانے لائٹ ہاؤس کو اڑانا کس قدر ضروری ہے۔